الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستو، بزرگ و عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ رحم نوالہ نے دنیا کے اندر انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کو پہچان کر زندگی گزاری اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی جب پہچان ہو جائے گی تو اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا، اور جب اعمال صحیح ہوں گے تو اللہ جل جلالہ رحم نوالہ اپنے فیصلوں کو بھی بندوں کے حق میں صحیح کر کے بھیجیں گے۔ آج دنیا میں جتنے بھی حالات نظر آ رہے ہیں اور دنیا کے اندر جو اللہ کا غضب ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ کی پکڑ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ہمارا رب ہم سے جو روٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہمارے رب کو پہچان کر کے جیسی زندگی گزارنی چاہیے ویسی زندگی ہم نے نہیں گزاری۔ میرے دوستو، اگر اس دعوت کے کام کو اگر ہم وقت نہیں دیں گے تو آہستہ آہستہ دعوت کے کام سے جو ہمیں فائدہ ہوا تھا، جو ہماری زندگیوں میں فکر بیدار ہوئی تھی، اور جو نمازوں کا ذوق اور شوق اور اعمال کا ذوق اور شوق پیدا ہوا تھا، وہ اعمال دعوت کے اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی محنت تو صحابہ پر کی تھی، اور صحابہ اسی محنت کے ذریعے آگے بڑھے تھے، اور صحابہ کے اندر اس کا ذوق اور شوق اسی محنت سے پیدا ہوا تھا، دوسری کوئی محنت نہیں تھی۔ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تھے، بڑے بڑے موٹے موٹے مسائل ان کو سکھائے جاتے تھے، نماز سکھائی جاتی تھی، پھر صحابہ کے سامنے دین کی بات کی جاتی تھی، جہنم کو کھولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کے تذکرے کرتے تھے۔ اب صحابہ کی فکر بیدار ہوتی رہتی تھی۔ اس لیے آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو صحابہ کا مرنا اور جینا صرف آخرت کے لیے ہے، کہ صحابہ نے اپنی زندگی کو کبھی دنیا کے پیچھے نہیں لگایا، اور اللہ نے ان کی مقدر کا عافیت کے ساتھ ان تک پہنچا دیا۔ ان کی مقدر کا عافیت کے ساتھ ان تک پہنچا دیا۔ یہ اللہ جل جلالہ رحم نوالہ کا قانون ہے میرے دوست۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے گھومتے ہیں اور پھرتے ہیں اور دوڑتے ہیں اور دین کو وقت نہیں دیتے، اللہ ان کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کے چکر میں آ کر اور دنیا کو جمع کرنے کے چکر میں آ کر دین کو تو کھوتے ہی کھوتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اب پتہ نہیں، جب دین نہیں ہے، ایمان کے تذکرے نہیں ہیں، فکرے نہیں ہیں، کلمے والی زندگی نہیں ہے، اب موت کیسے آئے گی تو اللہ جانتے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ کام خالی مول صاحبوں کا نہیں ہے، مدرسوں کا نہیں ہے۔ آئے فوراً پتہ چل گیا کہ بھئی گشت کیسا ہو رہا ہے۔ حالانکہ عصر کے بعد کافی ساتھیوں کو اطلاع دی گئی فون کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، بھئی گشت کا دین ہے، آ جاؤ۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا ہم مول صاحب کے لیے گشت کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، تو یہ تو بیکار ہے۔ جیسے کھانا ہم اپنے لیے کھاتے ہیں اور پانی ہم اپنے لیے پیتے ہیں، اسی طرح میرے دوستو دین کا کام بھی ہمیں اپنے لیے کرنا ہے تو فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا میرے دوست۔ اللہ والے یہی کہتے ہیں کہ بھئی اس کو اپنے لیے کرو، اپنی نیت سے کرو، اور اس میں محتاج بن کر رہو،
اور محتاج بن کر چلو تو کیا ہوگا کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ یہ تو دعوت کا کام میری ضرورت کی چیز ہے۔ گشت کا دین جو ہے وہ میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کون سی ضرورت پوری ہوگی کہ ایمان کی ضرورت پوری ہوگی، یقین میرا مضبوط ہوگا، اللہ کا تعلق مجھے نصیب ہوگا، اور گشت کے بعد کی دعاؤں میں میرے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے۔ جس کام کو میرے دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو، اس کام کو ہم چھوڑ کر میرے دوستو کہاں پر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ رمضان گیا تو ماحول بھی گیا، حالانکہ رمضان کی فکروں کا اثر 11 مہینے تک رہنا چاہیے۔ چلو روزہ نہیں ہے، لیکن خواہشات سے بچنا، گناہوں سے بچنا، آنکھوں کے بدنگاہی سے بچنا اور زبان کے غلط کلاموں سے بچانا، یہ میرے دوستو ہمارے لیے سب ہے۔ اس کی پریکٹس کروائی گئی تھی رمضان کے مہینے میں۔ 4 ساتھی گشت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جماعت بھی کیسے بناوے، کس کو امیر بناوے، کس کو متکلم بناوے، کون دعا کے لیے بیٹھے، کون یہاں پر بات کرے، مسئلہ ہی ختم ہے میرے دوست۔ یہ ہمارا جو ماحول بنا ہے اور ہمارے جو نمازی مسجد میں آ رہے ہیں وہ انہی فکروں پر تو بنا ہے۔ حالانکہ ہمیں جیسی محنت کرنی چاہیے ہم نے محنتیں نہیں کی، اور جیسی فکر کرنی چاہیے ہم نے فکریں نہیں کی، لیکن میرے دوستو پتہ نہیں اللہ کو کس کی فکر اور کس کی کوڑن اور کس کا رونا اللہ کو پسند آ گیا کہ اللہ نے یہ ماحول بنا دیا ہے۔ ہاں، ماحول کو باقی رکھنا بہت مشکل ہے میرے دوست، لیکن محنت کرے تو بہت آسان ہے۔ ہاں، گشت کا دین ہو، ہم ہماری دکانوں کو تھوڑا پہلے بند نہ کر سکے، ہم ہماری خواہشات کے کھانے کو چھوڑ کر نہیں آ سکے، میرے دوستو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے اپنے لیے۔ ہاں، صبح میں مسجد جماعت میں دیکھو 4-5 انسان بیٹھتے ہیں، ہاں، سب کونوں میں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے، کیا بھائی پڑھو، پڑھنے سے کون منع کرتا ہے؟ اشراق تک کا جاگنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اشراق سے پہلے سو جاتے ہیں ان کی رزقوں میں تنگی آتی ہے، اور میں نے تو یہاں تک سنا کہ ان کو دماغی تکلیف ہوتی ہے، بھول جانے کی بیماریاں ہوتی ہے اشراق سے پہلے جو سو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب اللہ نے فجر کی نماز تک پہنچایا ہے اور ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اب میرے دوستو اور تھوڑی مجاہدہ کہ بے مسجد و جماعت میں بیٹھ جاوے، ہمارے دین کی شروعات جو ہے وہ دین کی فکروں کے ساتھ ہو، اور اس کا ایک اثر رہتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کا تقاضا ہمارے سامنے ہے، جو اسٹوڈنٹ تیار ہے ان کی ایک جماعت بنا کر کے، ہاں، چاہے ہمارے 20 نگر سے ایک جماعت بن جاوے سب اسٹوڈنٹ مل کے، وہ تقاضا ہمارے سامنے۔ اب ہم کیا فکر کر رہے ہیں میرے دوست؟ اتوار کے دن شب بیداری نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ ماحول اچھا بنا تھا، 5-5 6-6 ساتھی ماشاءاللہ تقریباً جاتے تھے، اور وہاں پر شب بیداری ہوتی تھی، اللہ سے مانگنا ہوتا تھا، سب ختم ہو گئے۔ اور میرے دوستو جب ہم نے کام سمجھ لیا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کام کو سمجھا دیا ہے، اب ہم نہیں کریں گے تو ہماری دگنی پکڑ ہوگی۔ ہاں، ایک تو آدمی کام نہیں سمجھا اور کام اس کی سمجھ میں نہیں آیا، نہیں کر رہا ہے، آج نہیں تو کل اللہ اس کو لائیں گے، لیکن ایک وقت لگایا ہوا ساتھی جس نے 4 مہینے لگائے، چلے لگائے، 3 دن کی قربانیاں دی، اب وہ ساتھی ایسی غفلت کے ساتھ زندگی گزارے، میرے دوستو یہ تو دوسروں کے لیے آنے کے دروازے ہم بند کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہماری زندگی میں ہو، تسبیحات کی پابندی ہماری زندگی میں ہو، بڑوں کا ادب ہماری زندگی میں ہو، علماء کی قدر ہماری زندگی میں ہو۔ ہاں، اسی لیے تو اللہ کے نبی صاحب فرمایا تھا معاذ اس سے بچتے رہنا، زبان پکڑ کے بتایا تھا، اس سے بچنا، اسی کی وجہ سے بہت سارے جہنم میں چلے جائیں گے اور اسی کی وجہ سے بہت سارے جنت میں جائیں گے۔ کسی کے بارے میں جو آئے کہہ دیا، تہمتیں لگا دی، بہتان لگا دیا، غیبتیں کر ڈالی، کیوں اپنی زندگی کو ہم خراب کرتے ہیں میرے دوستو؟ اپنی زندگی کو دیکھو میں کتنا خراب ہوں،
میں آج تک اپنے رب کو جیسا پہچاننا چاہیے نہیں پہچان سکا. میرے اندر کتنی کمی ہے, میری زندگی میں تسبیحات کی کیا پابندی ہے, میں نمازوں کو کیسی غفلت کے ساتھ پڑھتا ہوں یا کیسی فکر کے ساتھ پڑھتا ہوں, کیا میری نماز میں اللہ کا دھیان ہے کہ نہیں ہے. شیطان ہمیں اپنی ذات سے اپنی ذات کو بھلوا دیتا ہے اور دوسروں کی ذاتوں کی طرف اشارے میں لگا دیتا ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت بھی کیا ہے وہ بھی ضائع کروا دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیکی کرنا بہت آسان ہے, لیکن اس نیکی کو بچانا یہ بہت مشکل ہے. ہماری زبانوں پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو, اور ذکر تو ایسی چیز ہے کہ آدمی ہر حالت میں کر سکتا ہے. سو رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے, درود شریف پڑھتے رہو, اللہ کا ذکر پڑھتے رہو, کرتے رہو, تیسرا کلمہ پڑھتے رہو, پہلا کلمہ کا ورد کرتے رہو. ہاں, دکانوں پر بیٹھے ہیں, ابھی کوئی سودا لینے والا نہیں آئے, ذکر کرتے رہو. راستے میں چل رہے ہیں, ذکر کرتے کرتے چلو. اسی لیے کہا کہ جنت تو چٹیل میدان ہے, اب اس کے درخت کیا ہے, اس کے پودے کیا ہے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ سارے ان کے پودے ہیں. اب جو جتنے چاہے اتنے پودے لگا دے بے, باغات تیار کر لے بے اپنے لیے. میرے دوست, موبائلوں سے پرہیز. آج ہماری جو فجر کی نماز, میں تو کل ہی آیا ہوں فجر کی نماز میں, 1.5 صف ہوتی تھی, کبھی کبھی 2 صف کے قریب ہو جاتی تھی. ہاں, 1 صف بھی شاید مکمل نہیں تھی صبح میں. تو وہی موبائل 11 بجے تک 12 بجے تک لمبی رات تک وہ موبائل میں مشغول رہتے ہیں. پھر آنکھ لگ جاتی ہے, پھر کہتے ہیں مول صاحب اٹھ نہیں سکتا. جو لوگ زندگی کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, اپنی زندگی کو تقسیم کرتے ہیں, اپنے دین کو اور رات کو تقسیم کرتے ہیں, تو میرے دوستو آگے بڑھ جاتے ہیں. ہاں, کبھی ہر رات کے سونے کے وقت میں ہمیں کبھی یہ احساس بھی ہوا کہ آج کا دن میرا کیسا گیا, آج کی رات میری کیسی گئی, کل کی رات. ہاں, اور موت تو میرے دوستو اچانک آئے گی, کسی کو کہہ کر نہیں آئے گی. ہاں, ملک الموت آ جائے گا. صرف دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ملک الموت نے سلام کیا, وہ پہلا سلام اس کا تھا, اور پہلی اجازت چاہی کہ اگر آپ چاہے تو میں کام شروع کروں, ورنہ نہیں. اس کے علاوہ آج تک دنیا میں اس سے پہلے بھی نہیں, اس کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو سلام کریں گے اور جس کو فرمایا کہ اجازت لیں گے جس کی. کتنے لوگ چلے گئے میرے دوست. ہاں, کبھی ہماری موت ہمیں یاد نہیں آتی, بھائی قبر میں چلے جائیں گے, لاکھوں من مٹی کے نیچے دب جائیں گے. قبرستان میں جا کے دیکھو تو صحیح, کون کس حالت میں اللہ کو پتہ ہے. ہاں میرے دوستو, دنیا کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا. صحابہ نے بھی دنیا کمائی, اور صحابہ نے بھی دنیا کے اندر رہے, اور صحابہ نے دنیا کی فکریں کی, لیکن دین کی فکر کو آگے رکھا. وہ اپنی اولاد کو بھولے نہیں, اپنی عورتوں کو بھولے نہیں, اپنے ماں باپ کو چھوڑا نہیں انہوں نے. سب کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ حق ادا کیا. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے, جب تک تمہارے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو جاوے, تب تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. اب ذرا غور کر کے دیکھیں تو صحیح, ہمارے دل میں بیوی کی محبت ہے, بچوں کی محبت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, دین کے کاموں کی محبت ہے, دکان کے اور کاروبار اور تجارت کی کس کی محبت ہے. یہی میرے دوستو, یہی کام ہے, یہی محفلیں ہے, یہی مجلسیں ہے, اور یہی کہنا اور سننا ہے جس کی وجہ سے بیداری آتی ہے کہ نہیں بھائی, غفلت سے اٹھ جانے کی بہت ضرورت ہے, غفلت کو دور کرنے کی بہت ضرورت. میں مسلمان ہو کر فجر کی نماز میں سو جاؤں, میں مسلمان ہو کر میری نماز جماعت کے بغیر ہوں, میں مسلمان ہو کر ایک چھوٹے سے دنیا کے لیے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر زندگی گزاروں, جھوٹ بولو. مولانا طالب رحمانی صاحب آئے تھے, آج دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے.
کون ہے؟ شیر ہے ہندوستان کے. اللہ نے وہ ان کو ہمتیں دی ہے، طاقتیں دی ہے میرے دوستو. صاحب کہا تھا مسلمانوں آج سے ایک کام کرو کہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولیں گے، کسی کی برائی نہیں سنیں گے. کوئی آیا مجھ سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی تو تیرے میں جا رہا ہوں. کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے، کسی کا کینہ دلوں میں نہیں رکھیں گے. اگر ہمارے ساتھ کسی نے برا کیا ہے اس کو معاف کر لو یا تو اس کو اللہ پر چھوڑ دو. اللہ بہت بڑا ہے. دوسری یہ بات کہی تھی، اس بات کی فکر کرو کہ مسلمانوں میں کوئی بھیک مانگنے والا نہ ہو. کتنا مجمع تھا، کتنا بڑا میدان تیار کیا تھا ان کے لیے. بھیک مانگنے والے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ہماری صحیح جگہ پر نہیں جا رہی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ مال آیا تو کہا کہ اس کو لگاؤ بھئی اہل علم پر، علماء پر لگاؤ. کہا کہ علماء کو دے دیا. کہا کہ اب علم حاصل کرنے والوں کو دو، کہ ان کو بھی دے دیا. کہا کہ مسلمانوں کو دو، کہ مسلمانوں کو بھی دے دیا. کہا کہ جو قرض دار ہے مسلمان ان کے قرضوں کو ادا کرو، کہ وہ بھی کر دیا. کہا کہ غیر مسلموں کے قرضوں کو ادا کر دو. کہا کہ وہ بھی کر دیا. اچھا، کوئی غریب نہیں تھا. اور آج ہمیں جو مال کی تنگی ہے ہمارے پاس وہ خواہشات کی وجہ سے. مکان ہے بہترین، اب اچھے مکان کی تمنا میں یہ رات کو سوتا نہیں اور دن کو کسی کو سونے نہیں دیتا. بھئی اللہ نے دیا ہے، زندگی کتنی ہے تجھے کیا پتہ، کہاں پر موت آئے گی، کس حالت میں آئے گی. موت کی تیاری کر میرے بھائی. تو اچھے مکان کے بنانے کی فکر میں. حدیث پاک میں ہے ایک آدمی مکان بناتا ہے اور موت کا فرشتہ اس کے پاس پیچھے چل رہا ہے اس کی پکڑ کے لیے. ایک آدمی نکاح کی تیاری میں لگا ہوا ہے اور موت کا فرشتہ ہے. ابھی ایک واقعہ، ایک دلہن کی مہندی لگائی، جیسے ہمارے یہاں دلہن کی مہندی لگاتے ہیں تو نماز پر نماز قضا ہو جاتی ہے. باپ بھی نہیں کہہ سکتا بیٹی کو کہ بیٹا ایک بھی نماز قضا نہ ہو ایسے وقت میں لگا. جن نمازوں میں زیادہ فاصلہ رہتا ہے وضو کے ساتھ بیٹھ جا، مہندی لگا لے، نماز پڑھ لے، اس میں کیا حرج ہے. ماں بھی نہیں کہتی. دینداری یہاں پر کام میں آتی ہے میرے دوستو. اس بچے نے کہا نہیں میں تو نماز پڑھوں گی. گھر والے ناراض ہو رہے ہیں، رشتہ دار ناراض ہو، سب ناراض ہو رہے ہیں. کہا کہ نہیں پڑھوں گی. اب جانے نہیں دے رہے اس کو. تو اس نے کہا کہ مجھے فارغ ہونے کے لیے جانا ہے، باتھ روم جانا ہے. جا. گئی، مہندی بیدی دھو کر کے صاف کر کے وضو کر کے آ گئی. وہ نماز پڑھی، اسی نماز میں اس کا انتقال ہو گیا. کتنی دیر ہے موت کی میرے دوستوں. اپنے آپ کو برا سمجھو. میں بہت برا ہوں، ساری گندگیاں میرے اندر ہے، میرا بھائی پاک ہے. مولانا عثمان صاحب دعوت برکاتہم ایک مرتبہ بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں اپنے گمان کو کتنا اچھا رکھو. اس کی مثال دی تھی. ایک ہمارا مسلمان بھائی نشے کی جگہ سے، دارو کے اڈے سے، اس مکان سے جہاں پر شراب پی جا رہی ہے وہاں سے آ رہا ہے. اس کی حرکت یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے پی ہے. پاس میں جاؤ تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے کہ اس نے پی ہے. او مسلمان، اپنے مسلمان بھائی کے لیے گمان کر. کوئی زبردستی لے گیا ہوگا، کسی نے زبردستی پلائی ہوگی. میرا مسلمان بھائی ایسا نہیں ہو سکتا جو شراب پیوے، ہر حرام چیز کو اپنے پیٹ میں ڈالے. آج تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی کی چھوٹی سی بات مل گئی اب اس کو ہم بھی بڑھا دیں. ہمارو بیٹو آؤ تھئی سکے سو اس نے ایسا کیا ہوگا. کرو، موت کے بعد فیصلے ہونے والے ہیں. وہاں پر تو رجسٹر تیار ہے برائی کے اور نیکی کے. کس کے بارے میں کیا کہا تھا، کس کے بارے میں کیا سنا تھا اور کس کے اوپر کیا کیا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے میرے دوست. ہمیشہ اپنے آپ کو کوسو، تو کیسا ہے.
تو آگے بڑھیں گے میرے دوستو، ہم سب آگے بڑھیں گے، اور اگر ہم نے دوسروں کو دیکھنا شروع کیا ہم پیچھے ہٹتے رہیں گے۔ ہاں، اس لیے کہ ہمارا دین تو ہمارے لیے ہے اور ہمیں کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہاں بھئی وہ ساتھی نہیں پہنچ رہے ہیں تو چلو میں بھی، ارے وہ نہیں پہنچ رہے ہیں لیکن گشت تو ہم سب کا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ مسجد و جماعت میں بیٹھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، دوسرے گشتوں میں جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب دوسرا گشت ہوا ہی نہیں چھٹیوں میں، بدھ کا دن گشت نہیں ہوا، جب یہاں پر 4 ساتھی تھے تو دوسرا گشت کہاں ہوگا؟ اس لیے کہ مولوی صاحب جاتے تھے وڈ نگر دروازے، موتی سری، سینوا آباد، سب مولوی صاحب بیچارے فکر کر کے لے جاتے 2-3 ساتھیوں کو۔ سچ کہہ رہا ہوں میرے دوستو۔ ہاں یہ تو پردیسی آدمی ہے مولوی صاحب، تو جب رزق پورا ہو جائے گا آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، چلے جائیں گے۔ تو کیا دعوت کا کام ہم چھوڑ دیں گے میرے دوستو؟ دعوت کا کام تو ہمارے لیے کرنا ہے۔ دوسرا گشت اور ایک پہلا گشت ملا کر ایک عمل پورا ہوتا ہے۔ ہاں پھر ہم یہ کہتے ہیں ماحول نہیں بن رہا ہے، دن بدن ماحول بگڑ رہا ہے۔ بھئی ہم بنانے کی کوشش بھی کہاں کر رہے ہیں؟ نئے ساتھی نماز میں آتے تھے، کہاں گئے وہ نئے ساتھی؟ ہاں اس لیے میرے دوستو ایک بات دل پر لے لو کہ انشاءاللہ جو سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، غفلتیں ہو گئی، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتا ہے، لیکن آج کے بعد ہمیں نہیں کرنی۔ کرو بھائی، نیتیں کریں اس کے ساتھ انشاءاللہ۔ گشت میں پورا وقت ہمیں فارغ کرنا ہے، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اگر کوئی لیٹ ہو گیا کہیں نماز پڑھ لی سیدھے یہاں پر آوے، گھر پر نہ جاوے، گھر والوں کو بھی یاد آ جاوے آج سنیچر کا دین ہے، یہ گھر پر نہیں آئیں گے، یہ عشاء کے بعد گھر پر آئیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ اور میرے دوستو اشراق کی خوب پابندی کرو، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، اپنے معمولات کو پورا کرو۔ ہاں اور موبائل تو میرے دوستو ضرورت کی چیز ہے، فون آ جاوے تو اٹھا لو، فون کرنا ہو تو اس کو استعمال کرو، ایرو تیگو ایسی چیزوں کو نہ دیکھو میرے دوستو، جس سے ایمان جل جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ ہاں اب کئی واقعات ایسے ہیں کہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو گئی اور انتقال ہو گیا، اب اس نے کیا دیکھا کیا نہیں ہوا، موت کیسی آئی، کس حالت میں آئی میرے دوست۔ ہاں اور میرے دوستو ایک دوسرے کے لیے خوب دعائیں کرو۔ ہاں ایک دوسرے کے لیے خوب دعائیں کرو۔ ہاں مفتی صاحب نے تمہارے سامنے تو مجمع کے سامنے نہیں کہا، لیکن ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کہا کہ ایک ساتھی ملا اور ایک اللہ والے ملے ایک ساتھی کو طواف کرتے کرتے، اور یوں ہاتھ پکڑا اور یوں کہا تو مالدار بننا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضرت کیوں نہیں؟ کہا کہ آج سے اپنے بھائیوں کے لیے سچے دل سے دعا کر، اللہ تجھے مالدار بنا دیں گے۔ آج تو کہا دعا کریں گے؟ ہاں ہم تو یہ دعا کرتے وہ ہم سے کمزور رہے تاکہ دبکر رہے، ہمارے احسان کے نیچے رہے۔ ہاں ارے دعا کرو اللہ ان کی تقدیر کا دیں گے۔ مولانا رحمانی صاحب آئے تھے کہ ہندوستان میں سب سے بڑے مالدار کون ہیں؟ اڈوانی اور امبانی، کہ اب رحمانی کا نمبر آئے گا، دعا کرو گے؟ تو مجمع نہیں بول رہا تھا کہ تم تو بولو اللہ کو دینا ہے، تم کو نہیں دینا۔ جو اللہ ان دونوں کو دے سکتا ہے وہ رحمانی کو نہیں دے سکتا، وہ کہہ رہے تھے بولو۔ ہاں مال مانگنا نہیں ہے، مال مقدر کہا جائے، بس مقدر کی زندگی پوری ہو جائے میرے دوستو۔ ہاں جنت میں جائیں گے، خواہشیں پوری ہوگی میرے دوستو۔ اللہ پوچھے گا بندوں سے میرے بندو تم کیا چاہتے ہو بولو۔ ہاں تم نے خواہشات قربان کی، تم نے اپنی بعض مرتبہ تو اپنی ضرورتیں تم قربان کر دیتے تھے، اب جنت میں آئے ہو، خوب تھک کے آئے ہو، خوب عبادت کر کے آئے ہو، میرے بندو تم نے تو ایسے ماحول میں جنم لیا تھا جہاں پر کسی نبی کی زیارت نہیں ہوئی، تم نبی کے زمانے سے بہت دور تھے۔ ہاں قرآن کے اترے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے تھے، لیکن تم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے اور مجھے پہچانتے تھے۔ ہاں تم نبی کی باتوں کو سنتے تھے اور عمل کرتے تھے، حالانکہ نبی کو تم نے نہیں دیکھا تھا۔ میرے بندو بولو تمہاری کیا خواہش ہے؟ ہاں گھر میں اس کے تذکرے کر لو، اور دیکھو میرے دوستو ہمارے محلے میں، ہمارے مسلمان بھائیوں میں جو بھی بیمار ہے اس کے لیے نام لے کر دعائیں کرو۔ ہاں تو انشاءاللہ اللہ اس کو شفا بھی دے دے گا اللہ چاہے گا تو، اور اسی بیماریوں سے ہماری حفاظت بھی ہو جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے، ہماری غفلتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم جہاں پر بھی جاوے دعوت کی فکروں کے ساتھ رہی سے غیب شکل و صورت پیدا فرما لے۔ یا اللہ موت تک ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، اسی غیب شکل و صورت پیدا فرما لے، ایسی ہمت اور طاقت نصیب فرما لے۔ یا اللہ گناہوں کے ماحول میں رہتے ہیں، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ یا اللہ عزت والی، عافیت والی، رحمت والی، برکت والی، سکون والی زندگی بھی نصیب فرما لے اور روزی بھی عطا فرما دے، زندگی بھی نصیب فرما لے اور روزی بھی عطا فرما لے۔ اچانک کی موتوں سے حفاظت فرما لے، اچانک کے حالات سے حفاظت فرما لے۔ یا اللہ اپنا ولی ہمیں بنا دے، اپنا محبوب ہمیں بنا دے۔ یا اللہ یا اللہ جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، جو بھولیں ہم سے ہو گئی ہیں، یا اللہ جان کر کیا انجان میں ہو گئی ہے، ان سب گناہوں کو معاف فرما دے، ان سب بھولوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو کلمے والی موت وقت پر عافیت کے ساتھ نصیب فرما لے، اور جتنے بھی مرحومین اپنی قبروں میں جا کے سو گئے سب کی مغفرت فرما دے، اچانک کی موت سے حفاظت فرما لے۔ یا اللہ موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی ہم سب محتاج ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ یا اللہ جیسے دنیا میں روزی کی فکر کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہم آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے، ایسے غیب شکل و صورت پیدا فرما لے۔ یا اللہ ہمارے محلے میں اقبال بھائی کے گھر سے بیمار ہیں، ان کو شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ مستقرہ نصیب فرما لے، ان کی عمر میں برکت نصیب فرما لے۔ یا اللہ ان کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں میں جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما دے، مکمل شفا عطا فرما دے، مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب شکل و صورت پیدا فرما لے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو عافیت کے ساتھ پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اور امت کو بھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ حلال طیب پاکیزہ روزی ہر ایک امت کو خوب عطا فرما دے، کثرت سے عطا فرما دے، خوب عطا فرما دے، کثرت سے عطا فرما دے، اور اس مال کو اور جان کو تیرے راستے میں تیرے دین پر لگانے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ 40 دن کی جماعت ہماری بنانی ہے، عافیت کے ساتھ آسان فرما دے، اور ہماری شب بیداری کے اندر اتوار کے دن پنگوسا میں زیادہ سے زیادہ ہمارے مسجد کے ساتھی آوے، ایسی ہمتیں ان کو نصیب فرما لے۔ یا اللہ 3 دن کی جماعتیں بھی ہمیں نکالنی ہوگی، یا اللہ اس کے لیے بھی ہمارے ساتھیوں کو ہمت دے دے۔ یا اللہ مقامی 5 کام پر ہمیں پورے توجہ اور پورے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ اس میں کاہلی اور جو سستی ہوگی اس کو معاف فرما لے، اور آئندہ اپنی ضرورت سمجھ کر اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے تو فلم قبول فرما لے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔